بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم الثالث انه حافظ للشرع وكل من كان كذلك وجب ان يكون معصوما۔ بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ امامیہ اثنا عشریہ اس بات کے قائل ہیں کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے۔ اما الاول اس لیے معصوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم عصمت کے قائل نہیں ہوتے تو ائمہ کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ نمبر دو، اگر ہم عصمت کے قائل نہیں ہوتے تو ممکن ہے کہ وہ جب معصوم نہیں ہوگا تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ کوئی معصیت کر بیٹھے، پھر معصیت کر بیٹھے تو یا پھر ہم اس کو روکیں گے یا نہ روکیں گے الاخری۔ تیسری دلیل کیوں ہم امام کی عصمت کے قائل ہیں، کیوں امام کو معصوم ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں اس لیے ہم عصمت امام کے قائل ہیں کہ انہو حافظ للشرع، اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ نبی اکرم تمام احکام بیان فرما دیے۔ ٹھیک ہے جی، شریعت مکمل ہو گئی۔ تکیہ آپ کے پیچھے کون بیٹھا ہے؟ کون ہے؟ ادھر سامنے بیٹھ میرے، وہ ادھر۔ خوب، اب اللہ نے بذریعہ پیغمبر اکرم الیوم اکملت لکم دینکم کا فیصلہ سنا دیا۔ اس کا مطلب ہے احکام شرعی سارے آ چکے ہیں، نظام نبوت کو اب ختم کر دیا گیا، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ بہت توجہ، اگر ترتیب کے ساتھ چلنا ہے، جب کوئی آنے والا نہیں ہے، احکام وہی ہیں جو اللہ نے سارے بذریعہ نبی بیان کر دیے، تو اب ان احکام کو جن کو شریعت کہتے ہیں کون ہوگا جو ان کی حفاظت کرے گا، تاکہ جو احکام الہی بذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں اب ان کو محفوظ بھی رکھنا ہے یا بس ختم؟ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری شریعت کو، تمام احکام کو ہم نے رکھنا ہے محفوظ۔ اب شریعت کو محفوظ کیسے بنائیں؟ اس کے کئی راستے ہیں، بہت توجہ، جن میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ امام حافظ شریعت ہے۔ اچھا، اور کون سو راستے ہیں؟ ہر بندہ قرآن مجید کی طرف رجوع کرے اور قرآن سے ہر حکم شرعی کو حاصل کرے، یہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب، لیکن بات یہ ہے کہ میں اور آپ، بات ہماری ہو رہی ہے، آیا اس کے ذریعے تمام احکام شریعت جو آئے حفاظت ہو سکتی ہے؟ مشکل۔ اچھا، ساتھ آپ ملا سنت کو کہ جو بھی مسئلہ شرعی سامنے آئے کسی بندے کے، جو بھی ہو، سارے روایات میں اس کا رجوع کریں یا روایت اس کو بیان کر دے، ایسا بھی مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے حکام اللہ نے بیان فرمائے تھے، لیکن حالات کے مطابق اس وقت پیغمبر نے کچھ خاص لوگوں کو تو وہ بتا دیے، عام لوگوں کو وہ نہیں بتائے۔ تو وہ خاص لوگ ہوں گے تو وہ احکام وقت کے ساتھ ساتھ بیان ہوں گے جو ہر بندے کے لیے اس وقت ساری شریعت بیان نہیں ہوئی، لہذا وہاں سے بھی مشکل ہے۔ اچھا، اجماع، ہر مسئلے پر امت مسلمہ اجماع کر لے تو بہت سے شریعت محفوظ ہو جائے گی۔ آپ کا جواب ہوگا یہ بھی بڑا مشکل۔ اچھا،
جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے ہم کہیں کہ جناب دلیل ہے، دلیل ہمارے پاس کوئی نہیں نظر آ رہی، نہ آیت سے روایت، ہم کہیں انشاءاللہ صالۃ البراء، انشاءاللہ یہ ہمارے اوپر واجب نہیں ہوگا، انشاءاللہ یہ ہمارے اوپر حرام۔ اگر ہم یوں کرتے جائیں گے تو پھر پیچھے کم احکام بچ جائیں گے، باقی تو ساری شریعت اسی کی نظر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نے جب اس کو تحقیق کی کہ کس کس طریقے سے شریعت کی حفاظت کی جا سکتی ہے، تو ان میں سے ایک آپشن یہی امام والا ہے کہ نبی کے بعد ایک امام ہونا چاہیے جو حافظ شریعت ہو، جو محافظ شریعت ہو، جو نگہبان شریعت ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، پھر اگر وہ امام معصوم ہوگا تو جیسی شریعت پیغمبر لائے ویسی محفوظ ہوگی، نہ اس میں کوئی کمی ہوگی نہ اس میں کوئی، اور اگر امام معصوم نہ ہوگا تو احتمال ہے کہ اس میں اپنی مرضی داخل کر دے۔ تو اس کا مطلب ہے پھر شریعت میں کمی اور زیادتی کا احتمال اور امکان آ سکتا ہے۔ وہ کس صورت میں آ سکتا ہے؟ جب ہم امام کو معصوم نہیں مانیں گے تو، اور یہ باطل ہے کہ پیغمبر کے بعد شریعت میں کوئی کمی اور زیادتی، شریعت وہی ہے جو پیغمبر پہنچا گئے ہیں، کوئی نئی شریعت، کوئی اضافے اس میں نہیں ہو سکتے، کمی بھی، اور وہ اسی صورت میں ہی ممکن ہے کہ جب کوئی امام ہو اور امام بھی امام معصوم ہو، تاکہ پیغمبر اکرم نے جیسی شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم تک لے آئے، پہنچائے احکام، من عن اسی طرح باقی رہیں بغیر کسی کمی اور زیادتی کے۔ ٹھیک ہے جی۔ الثالث، کیوں ہم کہتے ہیں کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے؟ تیسری دلیل، تیسری وجہ کہ جس کی بنیاد پر ہم عصمت امام کے قائل ہوئے وہ یہ ہے، انہو حافظ للشرع، کہ امام محافظ شریعت محمدیہ ہے، الہیہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ خوب، وَكُلُّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ، جو محافظ شریعت ہوتا ہے ہوگا، وَجَبَ أَن يَكُونَ معصوما، تو لازم ہے، واجب ہے کہ وہ معصوم ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ خوب، اب ذرا توجہ کرنی ہے، یہاں دو باتیں ہیں۔ ایک، ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ امام محافظ شریعت ہے، اور دوسرا ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ چونکہ محافظ ہے لہذا واجب ہے کہ وہ معصوم ہو۔ ٹھیک ہوگا جی۔ اب ذرا غور، امل اول، پہلی بات جو ہم نے کی کہ انہو حافظ للشرع، کہ امام محافظ شریعت ہے، یہ پہلی بات ہے نا۔ اچھا، اس پر دلیل کیا ہے؟ بہت توجہ فرماتے ہیں، دلیل ہم یوں شروع کرتے ہیں، لِأَنَّ الْحَافِظَ لِلشَّرْعِ۔ اب اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے دو تین جملے آپ اپنی طرف سے ایڈ کریں کہ جب نظام نبوت ختم ہو گیا، کسی نبی نے آنا نہیں ہے، شریعت ہو گئی مکمل، دین ہو گیا مکمل، یا تو ہم کہہ دیں کہ نبی کے بعد وہ دین ہی ختم، پھر تو مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ بے شک اب نبی نہیں آنا لیکن شریعت نے باقی رہنا ہے، جب رہنا ہے تو اس کی محافظت کا بھی تو کوئی نظام ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ اب یہ سارے جملے آپ نے خود ایڈ کرنے ہیں۔ اب جب شریعت نے قیامت تک رہنا ہے، اور یہ بھی عقل کہتا ہے کہ جس نے رہنا ہے اس کی حفاظت کا انتظام بھی ہونا چاہیے، تو وہ محافظ کون ہو؟ اب یہاں سے شروع کرتے ہیں،
لأن الحافظ للشرع، یہ 2-3 سطریں پہلی آپ نے خود جہاں سیٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ محافظ شریعت کیا ہوگی، کس کے ذریعے اس شریعت کو ہمیشہ کے لیے، توجہ رکھنے میری جان، محفوظ کا مطلب یہ نہیں بھی خبردار اس کو ہاتھ کوئی نہیں لگائے۔ ایک وہ محفوظ ہوتی ہے کہ الماری میں تالا لگا کر رکھ دو، خبردار کسی نے ہاتھ نہیں لگنا، جہاں وہ والی حفاظت مراد نہیں ہے۔ حفاظت سے جہاں مراد ہے جیسی شریعت میں احکام ہے قیامت تک ان پر عمل ہوتا رہے، حفاظت سے یہ مراد ہے۔ حفاظت سے یہ مراد نہیں کہ اس کو محفوظ کر دو، کوئی اس کو جانے نہ، یعنی اس پر عمل ہوتا رہے، وہ احکام تا قیامت بیان ہوتے رہیں، لوگ اس پر چلتے رہیں۔ اب ذرا غور کرنا ہے، اب فرماتے ہیں محافظ شرع کون ہو سکتا ہے، اما الکتاب، یا فقط بذریعہ قرآن، او سنت المتواترہ، سنت روایات کے ذریعے، یا اجماع، یا برات اصلیہ، برات آپ نے شاید پڑھی نہیں، ابھی میں سمجھائیے آپ کو۔ مثلا آج کا دور ہے 2019، آج میں بیٹھا ہوں پریشان کہ پتہ نہیں فلاں چیز میرے اوپر واجب ہے یا نہیں ہے، تو اب میں کیا کہوں کہ شریعت کے آنے سے پہلے تو واجب نہیں تھی، اب بھی میں اسی برات اصلیہ کو لوں، انشاءاللہ آج بھی واجب نہیں ہوگی۔ یہ ہوتا ہے برات اصلیہ، اسی کو آج بھی اسی کو لاگو کرنا، یہ شریعت سے پہلے نہیں تھی اب بھی واجب۔ خوب، یہ طریقہ۔ اویل قیاس، یا چونکہ اس کا حکم یہ ہے تو یہ بھی اس جیسا ہے، لہذا اس کا حکم بھی، شاباش۔ اویل او خبر، یا خبر واحد، خبر متواتر کے مطابق روایات کی جو قسمیں ہوتی ہیں، یا ہے استصحاب۔ بہرحال یہ کئی آپشن ہیں ہمارے پاس کہ ان میں سے کس کے ذریعے شریعت کو تا قیامت محفوظ رکھا جائے، محفوظ یعنی اس کو قابل عمل رکھا جائے کہ لوگ اس پر عمل کرتے رہیں۔ فرماتے ہیں فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ هَذِهِ، یہ جتنے آپشن ہم نے دیے ہیں ان میں سے کوئی بھی غیر صالح للمحافظہ، اس حفاظت کی صلاحیت نہیں رکھتا جو ہمارا مقصود ہے۔ کیوں جی؟ قرآن فرماتے ہیں اما الکتاب و سنہ، قرآن و حدیث، لِكَوْنِهِمَا غَيْرُ وَافِيَيْنِ بِكُلِّ الْأَحْكَامِ، اس میں احکام کنائی تو ہو سکتے ہیں، مضمر تو ہو سکتے ہیں، واضح اور دو ٹوک سارے احکام۔ قرآن میں کہیں لکھا کہ مثلا مغرب کی 3 رکعت پڑھنی ہے، صبح کی 2 رکعت پڑھنی ہے، مثال کے طور پر، یہ سنت میں ہے۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت کے حساب سے نبی نے کچھ خاص لوگوں کو تو بیان کر دی ہوں لیکن عام بیان نہیں ہو، مثلا خوب اس طرح ہے۔ جبکہ ما ان للہ تعالی فی کل واقعۃ حکما، جبکہ اول خلقت سے لے کر تا روز قیامت کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی مورد ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ کا کوئی حکم اس پر، یا حکم وجوب کا ہوگا، یا حرمت کا ہوگا، یا استحباب کا ہوگا، یا کراہت کا ہوگا، یا اباحہ کا، ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مورد سامنے آئے اور اس کے بارے میں کوئی حکم الہی یہ ہو ہی۔ اس لیے فرماتے ہیں ان للہ تعالی فی کل واقعۃ حکما، خداوند نے متعلقہ ہر واقعہ میں، ہر مورد میں، ہر مسئلے میں حکم ہے، یجب تحصیلہ، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس حکم کو تلاش کریں، حاصل کریں کہ یہ جو ایک مورد میرے سامنے آیا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کوئی نہ کوئی حکم خدا اس بارے میں ہے، لیکن وہ کیا ہے تلاش کرنا میری ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے جی، خوب۔ لیکن آیا میں وہاں سے قرآن سے تلاش کر سکتا ہوں، خود حدیث سے غیر وافین، وہ کافی اس طرح۔ اچھا، اما الاجماع، اچھا جناب ہم اجماع کی طرف رجوع کریں کہ اجماع امت اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ فرماتے ہیں اجماع بھی کافی نہیں ہے، کیوں؟ لوجہین، نمبر 1 تعذرہ فی اکثر الوقائع، بہت کم موارد ایسے ہیں کہ جس پر امت کا اجماع، ٹھیک ہے جی، یا ایک فرقے کا اجماع مل سکتا ہے، لیکن
اکثر واقع ایسے ہیں کہ جہاں پر امت کا اجماع آپ کو، حالانکہ ان للہ فی حکمہ، کوئی واقعہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جس میں کوئی حکم الہی، اس واقعہ کے بارے میں حکم الہی ہونا یقینی، لیکن اس حکم پر امت کا اجماع ہونا یہ اکثر میں موجود، لہذا ہم کیسے کہتے ہیں کہ اجماع کے ذریعے ہم شریعت کی محافظت کی جا سکتی ہے۔ الثانی، ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسرا، انہ علی تقدیر عدم المعصوم، اجماع انشاءاللہ علم اصول میں پڑھیں گے کہ وقت کے سارے علماء جمع ہوں، ٹھیک ہے جی، اور وہ ایک مسئلے پر جمع ہو جائیں، ان میں ایک ایسا بھی ہو کہ جس کو کوئی نہ جانتا ہو، معلوم النسب نہ ہو، مجہول النسب ہو، تو وہاں پھر کہا جاتا ہے کہ ممکن یہ امام ہو، تو جس اجماع میں امام کا ہونا ہوگا وہ اجماع حجت ہے، دوسرا حجت نہیں ہے۔ اب دوسری وجہ یہ ہے کہ انہ علی تقدیر عدم المعصوم، کہ اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ اس اجماع میں معصوم نہیں ہے، لا یکون فی الاجماع حجیہ، اس اجماع میں صرف سے حجیت ہی، وہ اجماع حجت ہی نہیں جس میں معصوم کی رائے شامل نہ ہو۔ اچھا، فَيَكُونُ الْإِجْمَاعُ غَيْرَ مُفِيدٌ، اس وقت اس اجماع کا کوئی فائدہ ہو بھی صحیح تو کوئی فائدہ کیوں؟ لِجَوَازِ الْخَطَأِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ، 1000 بندہ بیٹھا ہے، 2000 بندہ بیٹھا ہے، 20000 بیٹھا ہے، جب ان میں فرض یہ ہے کہ کوئی معصوم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہر بندے سے خطا ممکن ہے کہ یہ بھی غلط ہو، یہ بھی غلط ہو، چونکہ معصوم تو کوئی بھی، تو ہر فرد سے خطا ممکن ہوگی۔ ٹھیک، جب ہو گئی وَقَضَى عَلَى الْكُلِّ، نتیجہ ہم کہہ سکتے ہیں 2000 بندہ ہے، لیکن چونکہ ہیں تو سارے غیر معصوم، لہذا ہو سکتا ہے کہ یہ سارے کے سارے خطا پر ہوں، غلطی پر ہوں، ایسا امکان موجود ہے، ہو سکتا ہے۔ اچھا، جواز الخطأ علی الکل، بہت توجہ، یہاں سوال مقدر ہے، بہت توجہ۔ سوال مقدر کیا ہے؟ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے، فرض کرو 2000 بندے کا اجماع ہے، چلو 2 4 6 بندے تو خطا پر ہو سکتے ہیں، سارے کے سارے بھی غلطی پر ہوں، سارے خطا کر جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ سوال مقدر آپ نے خود بنانا ہے۔ سوال مقدر کیا ہے کہ جناب کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے خطا پر ہوں؟ ہو ہی نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب، قرآن کہتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اچھا، کہاں پر بھی؟ وہ یہ ہے، ادھر ہے، پوری آیت یوں ہے، میں لکھ کے رہا ہوں آپ کے لیے، سورہ آل عمران آیت نمبر 44، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری آیت یہ ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، 1 2 3 بندے کی بات نہیں ہو رہی، جو مسلمان موجود تھے سب کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ کیا؟ انقلبتم، تم سارے واپس، جہاں سے، اس کا مطلب ہے امکان ہے نا کہ سارے کے سارے غلطی کر سکتے ہیں، یہ ہے، چونکہ قرآن نے یہ کہہ دیا کہ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَیہِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَیْئًا وَسَيَجْزِی اللَّهُ الشَّاکِرِینَ۔ یہ پوری آیت ہے۔ خوب، اب ہمارا محل شاید فقط وہ آیت ہے کہ وہ حصہ ہے کہ فرمایا، خود خدا فرما رہا ہے انقلبتم، کہ اگر نبی میرا خود اپنی موت مر جائے یا قتل ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ انقلبتم علی، تم سارے کے سارے واپس پلٹ جاؤ۔ بس ہم نے یہ ثابت کرنا تھا کہ امکان ہے کہ سارے کے سارے غلط ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ توجہ، اللہ ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کہیں واپس کافر۔ اب توجہ کرنا ہے، اللہ ترجعوا جمع سب کی بات ہو رہی ہے، دو چار کی بات ہے، اب توجہ رکھنی ہے۔ تو جناب اگر امکان نہ ہوتا کہ یہ سارے واپس پلٹ جائیں تو ایسا ذکر بھی قرآن و حدیث میں نہ ہوتا۔ کیوں؟ بڑی علمی بات ہے، نکتہ ذرا غور سے فرماتے ہیں، اس لیے کہ چیز کی نفی وہاں کی جاتی ہے جب کسی چیز میں کسی چیز کا ہونا ممکن بھی ہو۔ آپ نے کبھی کہا ہے کہ دیوار اندھی ہے؟ کیوں؟ شاباش۔ آپ نے کبھی کہا ہے کہ فلاں صاحب اڑتا نہیں ہے کسی بندے کا نام لے کر؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اڑ سکتا ہی۔ پرندے کے بارے میں کہتے ہیں فلاں پرندہ بیچارہ اڑ نہیں سکتا، وہ اس لیے کہتے ہیں نہیں اڑ سکتا چونکہ اس میں اڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ بہت توجہ۔ اب جو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ کہیں واپس نہ پلٹ جانا، اگر واپس پلٹنے کی ان میں صلاحیت ہی نہ ہوتی تو پیغمبر ایسا فرماتے ہی نہ۔ ان کربتم علی اعقابکم، قرآن بھی یہ کہتا ہے کہیں واپس پلٹ جاؤ۔ اگر یہ امکان پلٹنے کا نہ ہوتا تو قرآن یہ کہتا بھی نہ، یہ کہا وہاں گیا ہے جہاں ایسا امکان تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، پیغمبر نے فرمایا اللہ ترجعوا بعدی کفارا۔ اب فإن هذا الخطاب لا يتوجہ الا الى من يجوز علیہ الخطأ قطعا، یہ دروازہ بند کر دو، یہ خطاب فقط وہاں ہی درست ہو سکتا ہے جہاں پر خطا کا ہونا ممکن ہو یقیناً کہ یہ پلٹ سکتے ہیں، تب کہا گیا کہ کہیں پلٹ نہ جانا، چونکہ اگر ان کا پلٹنا ممکن نہ ہوتا تو پھر نہ پلٹنے کی بات ہی نہ ہوتی، یہ خطاب ہی درست نہیں تھا۔ اس لیے چونکہ آپ دیکھتے نہیں، لا یقال للانسان، کسی انسان کو یہ نہیں کہا جاتا لا تطر الی السماء، تو آسمان طرف اڑ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اڑنے کا شاباش لہذا جواز ذالک علیہ۔ اب ان دو باتوں سے کیا بات سمجھ آئی؟ بہت توجہ، وہ بات یہ سمجھ آئی کہ امکان ہے اجماع، اس لیے محافظ شریعت نہیں ہو سکتا۔ اول تو ہر واقعے میں اجماع ممکن نہیں، نمبر دو اگر اس اجماع میں معصوم نہ ہو تو ممکن ہے وہ سارے کے سارے خطا پر ہوں، جب سارے خطا پر ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئے؟ اچھا، اما البراءۃ الاصلیہ، اچھا برات اصلیہ کے ذریعے حفاظت، کہ جو مورد میرے سامنے آئے میں وہاں کہوں شریعت سے پہلے تو واجب نہیں تھا، انشاءاللہ اب بھی نہ ہوگا، شریعت سے پہلے تو حرام نہیں تھا، انشاءاللہ اب بھی، مسلسل اگر یہی کرتا رہوں فَيَلْزَمُ مِنْهُ ارتفاع اکثر الاحکام الشرعیہ، تو اس سے لازم آتا ہے کہ ایک دو نہیں اکثر احکام، حکم تو ہیں، ہمیں چونکہ علم نہیں، جب علم نہیں تو ہم کہیں گے انشاءاللہ یہ واجب نہیں، انشاءاللہ واجب نہیں، انشاءاللہ حرام نہیں، اکثر احکام شرعیہ مرتفع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ ہم سب کو اڑا دیں گے یہی کہہ کر کہ انشاءاللہ یہ بھی واجب نہیں، انشاءاللہ یہ بھی واجب نہیں۔ اذ یقال الاصل براءۃ ذمۃ من وجوب او حرمہ، اس لیے کہ جب ہم اس بات میں آئیں گے کہ آیا یہ میرے اوپر واجب ہے یا نہیں ہے، بہت توجہ، تو پھر میں کیا کہوں گا؟ برات، چونکہ شریعت سے پہلے تو واجب نہیں تھا،
انشاءاللہ یہ بھی واجب نہیں ہے. پھر کوئی اور مورد آ گیا انشاءاللہ یہ بھی واجب. یا اسی طرح حرام میں شریعت سے پہلے تو حرام نہیں تھا انشاءاللہ اب بھی حرام نہیں ہے. پھر دوسرا پھر تیسرا اس طرح کرتے کرتے جائے کہ اگر ہم برات کو معیار بنائیں شریعت محفوظ نہیں رہتی بلکہ الٹا اکثر احکام شرعی مرتفع ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. خوب وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ الْبَاقِيَةُ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ